اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لہذا صدر احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی اپنی کائنات کا تنہا اور اکیلا مالک ہے۔ اس کائنات میں تمام تصرفات، اختیارات، مرضیات صرف اسی کی چل رہی ہیں۔ وہ جس چیز کو چاہے عظمت سے نواز دے، جس چیز کو چاہے فضیلت سے مالا مال کر دے، اور جس چیز کو چاہے ذلت کی کھائی میں ڈال دے۔ یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کائنات میں سے بہت ساری چیزوں کو عظمت و فضیلت سے نوازا ہے کہ ان دنوں میں، ان گھڑیوں میں، ان مہینوں کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے وہ دیگر مہینوں، دیگر لمحوں کے اور دیگر راتوں کے یا دیگر دنوں کے عمل سے کہیں زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اشہر حرم میں شمار فرمایا، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اعمال کا اجر و ثواب دیگر دنوں اور مہینوں کے مقابلے میں کافی زیادہ بڑھا دیا ہے۔ یعنی ان دنوں میں اگر ہم اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا والے اعمال کرتے ہیں، تو دیگر دنوں کے مقابلے میں اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حج جیسے عظیم عبادت انجام دی جاتی ہے، جو اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے۔ 5 عبادتیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، ان 5 عبادتوں میں ایک عبادت حج بھی ہے۔ یہ حج بھی اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اس لیے اس مہینے کو ذو الحجہ کہا جاتا ہے۔ ذو الحجہ کا مطلب ہے حج والا، یعنی اس مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور احترام کے تعلق سے جہاں بات آتی ہے تو مکے کے مشرکین اور عرب کے مشرکین بھی اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے، یہاں تک اس مہینے میں وہ قتل و قتال سے، لڑائی جھگڑوں سے اور ہر طرح کی فتنہ و فساد سے دور رہتے تھے، صرف اس مہینے کے احترام کی وجہ سے۔ قرآن مجید نے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، منہا اربعۃ حرم، تو ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اسلام کے آنے کے بعد پہلا حکم تو منسوخ ہو گیا، یعنی ان مہینوں میں قتل و قتال تو حرام نہیں رہا، لیکن اس کا ادب، اس کا احترام، اس کی عظمت، اس کا مقام آج بھی باقی ہے۔ اس شریعت اسلام کے اندر بھی ان مہینوں کی عظمت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورہ میں فرمایا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کی۔ فجر کو تو ہم جانتے ہیں ایک نماز صبح میں جو پڑھی جاتی ہے، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن ان تمام اقوال میں جو راجح ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ اب آپ کسی چیز کی اگر قسم کھاتے ہیں تو آپ کی نظر میں وہ چیز محترم ہوتی ہے، اس لیے ہمیں کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ نادانی میں، جہالت کی وجہ سے تمہاری قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، اولاد کی قسم،
ان کے سر کی قسم، ان کے سر کی قسم، مسجد کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، یہ جتنی بھی قسمیں سب حرام ہیں، جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے تعبیر فرمایا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ تو ہم کسی چیز کی اگر قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز ہماری نظر میں کیا ہوتی ہے؟ محترم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 راتیں اللہ کی نظر میں بڑا ہی احترام رکھتی ہیں، مقام رکھتی ہیں۔ اور فرمایا والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ یہ جفت اور طاق سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جفت سے مراد مخلوقات ہیں جن کے جوڑے ہوتے ہیں، مرد ہے تو عورت ہے، دن ہے تو رات ہے، جانوروں میں بھی نر ہے مادہ ہے، پیڑ پودوں میں بھی نر ہے مادہ ہے، یعنی مخلوقات میں کیا ہے؟ جوڑے ہوتے ہیں۔ لیکن وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، قرآن کہتا ہے ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی جن سے مخالف نہیں ہے۔ جیسے ہمارا جن سے مخالف ہوتا ہے، اگر ہم مرد ہیں تو ہمارے مخالف میں عورت آتی ہے، تو ایسی اللہ تعالیٰ کا کوئی جن سے مخالف نہیں ہے۔ اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ شفع سے مراد مخلوقات ہیں اور وتر سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ لیکن دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ شفع سے مراد یوم النحر ہے، جس دن ہم قربانی کرتے ہیں 10ویں ذی الحجہ، اور وتر سے مراد یوم عرفہ ہے، یعنی 9ویں ذی الحجہ۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ذی الحجہ کے راتوں کی، ذی الحجہ کے دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یہاں ان دنوں کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ لوگ اللہ کا ذکر کیا کریں مخصوص دنوں میں، متعین دنوں میں، اور وہ متعین دنوں سے مراد ہی ہیں ایام ذی الحجہ مراد ہے یا ایام حج مراد ہے۔ تو ایام ذی الحجہ ہو یا ایام حج ہو، یہ بھی ذی الحجہ کے عشرے اولیٰ میں آتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کے دو تین آیتوں میں اس آیت کے تعلق ان عشرے کے تعلق سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل عشرے ذی الحجہ کے بیان فرمائے۔ چنانچہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب فیہن الی اللہ من هذه الايام العشر، سال میں جتنے دن آتے ہیں، جتنی راتیں آتی ہیں، ان تمام دنوں کے اندر کوئی عمل کیا جائے، کوئی نیکی کا کام کیا جائے، کوئی بھلائی کا کام کیا جائے، اللہ کی رضا کا کوئی کام کیا جائے، تو اللہ کی نظر میں سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ اور سب سے پیارا عمل وہ ہوتا ہے جو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ پورے سال کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ولا جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ عمل بڑھا ہوا ہے؟ تو فرمایا ولا جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کے مقابلے میں بھی ان دنوں میں عمل کرنا بڑا ہوا ہے۔ اب جہاد آپ جانتے ہیں کسے کہا جاتا ہے؟ جہاد نام ہے اللہ کے دین کی اشاعت کے واسطے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی دین کی سرفرازی اور سرخروئی کے لیے اپنی جان کو، مال کو قربان کر دینا اور اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کر دینے کی جو کوششیں ہوتی ہیں، جو محنتیں ہوتی ہیں، اس کا نام جہاد ہے۔ تو جہاد بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث میں اس کو ضربۃ السنام الاسلام کہا گیا ہے۔ اسلام کی سربلندی جہاد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ لیکن ان دنوں میں عمل کرنا فرمایا جہاد سے بھی بڑھا ہوا ہے، بلکہ البتہ یہ فرمایا کہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء،
اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکل گیا تھا جہاد اور جا کر کے وہی شہید ہو گیا، وہی جا کر کے اس کو موت آ گئی، اس کا عمل بڑھ جائے گا۔ لیکن صرف جہاد کرنا اور ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیکی کے کام کرنا، عبادت کے کام کرنا، تو دونوں میں اگر مقابلہ کیا جائے، تقابل کیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کا عمل جو ہے وہ جہاد کے مقابلے میں بھی بڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کیا فرماتے ہیں ان اللہ اختار المکان، اللہ تعالیٰ نے جگہ کو چنا، مکان کو چنا، مکان کا مطلب کوئی جگہ مراد ہے۔ فأحب الأمكنة إلى الله تعالى البلد الحرام، تو تمام مقامات میں، تمام جگہوں میں، تمام شہروں میں جو سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کی نظر میں جو جگہ ہے وہ کون سا ہے؟ بلد حرام ہے، یعنی مکہ المکرمہ ہے، جہاں پر حرم شریف ہے۔ اس کے بعد اگلی بات فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى الشُّهُورِ، اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو چنا ہے۔ فَأَحَبُّ الشُّهُورِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو مہینوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کی نظر میں حرمت والے مہینے، اور حرمت والے مہینے سے مراد میں نے بھی بتایا ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ وَأَحَبُّ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ذُو الْحِجَّةِ، اور فرمایا حرمت والے مہینے جو 4 ہیں، ان چاروں مہینوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ وَأَحَبُّ ذِي الْحِجَّةِ الْأَشْهُرُ الْأَوَّلُ مِنْهَا، اور فرمایا ذی الحجہ کے مہینوں میں جو سب سے پسندیدہ اللہ کی نظر میں جو دن ہیں وہ جو ہے عشر اولا ہے، ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں۔ وَأَحَبُّ الْأَيَّامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمُ الْجُمُعَةِ، اور فرمایا اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ دن جو ہے وہ جمعہ کا ہے۔ وَأَحَبُّ اللَّيَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فرمایا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور راتوں میں سب سے پسندیدہ رات اللہ کی نظر میں لیلۃ القدر ہے۔ وَأَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَحَبُّ الْأَوْقَاتِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فرمایا اوقات میں، ٹائم کے اندر، لمحوں کے اندر سب سے پسندیدہ اوقات کون سے ہیں؟ اوقات الصلوات المکتوبات، 5 جو فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں، تو جن اوقات میں، جن لمحوں کے اندر، جس ٹائم کے اندر یہ 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، رسول فرماتے ہیں کہ یہ 5 نمازوں کے اوقات تمام اوقات میں سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ وَأَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اور تمام کلاموں میں، تمام باتوں میں، جو باتیں ہم زبان سے نکالتے ہیں، جو باتیں ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں، جو باتیں ہم بولتے ہیں، ان تمام باتوں میں، تمام کلاموں میں اللہ کی نظر میں محبوب ترین کلام کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اور اللہ اکبر ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم الشہور عند اللہ شہر رمضان، سید الشہور شہر رمضان واعظمها حرمتا ذو الحجہ، فرمایا تمام مہینوں کا جو سردار ہے وہ تو رمضان ہے، لیکن حرمت اور احترام کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے سب سے زیادہ حرمت اور احترام والا مہینہ ذو الحجہ ہے۔ تو یہ ان روایتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذی الحجہ کے ان دنوں کی جو فضائل بیان فرمائے ہیں، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے علماء میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کیا ہو گیا کہ ایک طرف تو رمضان کا مہینہ ہم سنتے ہیں، تو رمضان کا مہینہ کتنی بڑی عظمتوں کا حامل ہے، دوسری طرف ادھر ذی الحجہ کی عشرے کی یہ فضائل ہیں، تو اب اس میں اختلاف ہو گیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ واختلفت العلماء فی العشر الاواخر من رمضان وفی العشر الاولی من ذی الحجہ، یہ علماء کا اس بات میں اختلاف ہو گیا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہو گیا۔ فقال بعضهم عشر رمضان افضل للیلۃ القدر، تو بعض علماء نے فرمایا کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ
لیلۃ القدر آتی ہے. وقال بعضهم اشهر ذی الحجہ افضل لیوم عرفہ. اور فرمایا بعض علماء کہتے ہیں نہیں ذی الحجہ کا عشرہ افضل ہے عرفہ کی وجہ سے، کیونکہ اس میں عرفہ کا دن آتا ہے نہ ذی الحجہ. تو آپ فرماتے ہیں والمختار فی ھذا، اس سلسلے میں جو سب سے بہترین بات ہے، سب سے پسندیدہ قول ہے، جو سب سے مناسب بات ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان لیالی العشرۃ الاخیرۃ افضل من رمضان لیلۃ القدر. فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں کیونکہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے. اور فرمایا اور وہ ایام العشرۃ الاولی من ذی الحجہ افضل لیوم عرفہ، اور ذی الحجہ کے عشرے اولی کے دن افضل ہیں یوم عرفہ کی وجہ سے. یعنی انہوں نے تطبیق دی کہ راتیں رمضان والے افضل ہیں اور دن جو ہے وہ ذی الحجہ کے عشرے والے افضل ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ بتائی. اس کی دلیل انہوں نے یہ دی لأن یوم عرفہ افضل ایام السنہ، کیونکہ عرفہ کا جو دن ہوتا ہے یہ تمام دنوں کے اندر سب سے افضل ترین دن ہوتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہے کہ عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو. سب سے بڑی تعداد جو لوگوں کو جہنم سے آزاد کی جاتی ہے وہ کون سے دن میں آزاد کی جاتی ہے؟ عرفہ کے دن میں آزاد کی جاتی ہے، یعنی نبی ذی الحجہ کے دن میں، جس دن حج ہوتا ہے. عرفات کے میدان میں جب حاجی جمع ہوتے ہیں جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. تو اس لیے فرمایا دن ذی الحجہ کے افضل ہیں اور راتیں رمضان کے افضل ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ بتائی کہ وَأَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ أَفْضَلُ لَيَالِي السَّنَةِ، کیونکہ رات سال کی راتوں میں تمام راتوں سے افضل ترین رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے. تو افضل ترین دن جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ افضل ترین دن عرفہ کا دن ہے اور افضل ترین رات جو ہے لیلۃ القدر ہے. لہذا ذی الحجہ کے دن افضل ہوئے اور رمضان کی راتیں افضل ہوئی اس روایت کی بنیاد پر. تو بہرحال یہ فضیلت آپ کے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے ان دنوں کو کتنی فضیلتوں سے نوازا ہے. اس کے بعد اب اس مہینے کے آغاز کے بعد ہمیں اعمال کیا کرنے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کا مہینہ شروع کر دیا اور امید یہی ہے کہ آج ہی شام سے دن شروع ہو جائیں گے، کیونکہ عرب کے اندر چاند نظر آ چکا ہے، تو آج یہاں پر بھی چاند نظر آ جائے گا. تو جب عرفہ کا دن جب ذی الحجہ کے ایام شروع ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں روزہ رکھا کرو. ما من ایام احب الى اللہ تعالی ان يتعبد له من عشر ذی الحجہ. فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنی عبادت ذی الحجہ کے مہینے میں پسند ہے. لہذا فرمایا وَيَعْدِلُ الصِّيَامُ كُلُّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ السَّنَةِ. فرمایا ذی الحجہ کے عشرے اولیٰ کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے. ہر دن کا روزہ، ایک دن کا روزہ رکھیں گے ایک سال کا روزہ ہو گیا. 2 دن ذی الحجہ میں روزہ رکھیں گے 2 سال کا روزہ ہو گیا. 3 دن ذی الحجہ میں روزہ رکھیں گے 3 سال کا ہو گیا. اسی طرح چونکہ 9 ذی الحجہ تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. 10ویں ذی الحجہ کو روزہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ 5 دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ایک ذی الحجہ کا 10ویں تاریخ اور ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ، ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ، ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ، 4 دن یہ ہو گئے اور 5واں دن ہے یوم العید. رمضان کے بعد جو عید آتی ہے ان 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. تو شروع کے جو 9 دن میں ہم روزہ رکھیں گے اس میں ہمیں کتنا ثواب مل جائے گا؟ 9 سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. تو فرمایا یعدل الصیام کل یوم من ذی الحجہ بصیام السنہ ویعدل قیام کل لیلۃ من ذی الحجہ بقیام لیلۃ القدر. اور فرمایا ذی الحجہ کی ہر رات میں عبادت کرنا لیلۃ القدر کی عبادت کرنے کے ثواب کے برابر ہے. رمضان کے آخری عشرے میں ہم چاہتے ہیں کس لیے؟ لیلۃ القدر مل جائے. لیلۃ القدر کی تلاش میں جاتے ہیں. اب رمضان میں لیلۃ القدر ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی
مل بھی سکتی ہے نہیں بھی مل سکتی ہے، لیکن ادھر فضیلت سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی ہر رات میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو ہر رات میں عبادت کے بدلے لیلۃ القدر عبادت کا ثواب ملے گا۔ اب لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب آپ جانتے ہیں، قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب 1000 مہینے میں کتنی راتیں آتی ہیں؟ 30,000 راتیں آتی ہیں۔ ایک مہینہ اگر 30 دن کا مانا جائے تو 1000 مہینے کی راتیں کتنی ہوں گی؟ 30,000 راتیں ہوں گی۔ گویا کہ آپ ذی الحجہ کی ایک رات میں عبادت کریں گے، 30 رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 2 رات 30,000 راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 2 راتوں میں عبادت کریں گے 60,000 راتیں ہوگی۔ 3 راتوں میں عبادت کریں گے 90,000 راتیں ہوگی۔ اسی طرح آپ کو 10 راتوں میں عبادت کریں گے تو پھر 3 لاکھ کے قریب راتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنے بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تمہیں ایک دوسرے سے ریس کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو ان چیزوں میں آگے بڑھو، ان چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ کہاں فنا ہونے والی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو، دنیا کے چکر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو، دنیا تو سب سے چھوٹ جائے گی۔ اس چکر میں مت رہو کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ قرآن کہتا ہے فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جن کو ریس کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، آگے نکلنا ہے، تو ان کو ان چیزوں میں آگے نکلنا چاہیے۔ بتائیے کتنا اجر و ثواب ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اور اگر ہم ان راتوں میں غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، تو کتنی بڑی محرومی ہے کہ اگر ہم نے 10 راتیں جاگی تو 3 لاکھ راتیں ہو جاتی ہیں، اور نہیں جاگی گئی کوئی مسئلہ نہیں، رات تو گزر ہی جانی ہے، جسے اور رات بھی گزر جاتی ہے، یہ رات بھی گزر جائے گی، لیکن عبادت کر لیں گے تو کتنا بڑا ذخیرہ ثواب کا آپ کے اعمال نامے میں جمع ہو جائے گا۔ اس لیے ذی الحجہ کے ہر دن میں عبادت کرنا، ایک سال، اور ہر دن میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کا ثواب ہے، ہر رات میں عبادت کرنا لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر آتے ہیں آخری رات کی جانب، یعنی جس کو ہم 10ویں ذی الحجہ کی رات کہتے ہیں، اور جو عرفہ کا دن آتا ہے، تو عام 1 سے لے کر 8 ذی الحجہ تک آپ روزانہ روزہ رکھیں گے، ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر ہے۔ لیکن فرمایا وَصِيَامُ ذِي الْحِجَّةِ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، فرمایا جو عرفہ کا روزہ ہے، وَصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَہ، اور عرفہ کا جو روزہ ہے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ 2 سال کی عبادت کا ثواب دیں گے، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کون کون سے سال؟ اَيُّكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، 1 سال جو پیچھے گزر چکا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وَيُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، اور جو اگلا سال آنے والا ہے، جس سال کے بارے میں ہمیں گارنٹی بھی نہیں ہے زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن آپ عرفہ کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو اگلے سال کے گناہ پہلے ہی معاف ہو جاتے ہیں، اگلے سال کے گناہ پہلے ہی معاف ہو جاتے ہیں، تو 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ تو دن کی بات ہے، اب رات میں آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ العید، جو عیدین کی راتوں میں قیام کرتا ہے، عیدین سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید اور بقرہ عید کی راتوں میں جو عبادت کرتا ہے اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس کا دل اس دن بھی مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جب وہاں کے منظر کو، وہاں کے ہول اور وہاں کی وحشتناکی کو لوگ دیکھیں گے، ہوش اٹھ جائیں گے لوگ، قرآن کے لفظ کی طرح ہوا، دل ہوا ہو جائے گے، انسان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوگا، انسان کے حواس باختہ ہو جائیں گے، انسان کا شعور کام نہیں کرے گا، عقل کام نہیں کرے گی، دل بیٹھ جائے گا، آنکھیں بتلا جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن بھی اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اس دن بھی اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، اس دن بھی اس کو بے چینی نہیں ہوگی، قیامت کے دن بھی اس کو خوف
نہیں ہوگا. یہ کس لیے ہوگا؟ یہ فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا جو عید الفطر کی رات میں عبادت کرے اور عید الاضحیٰ کی رات میں عبادت کرے. تو ہم عید کی راتوں کو کیسے گزارتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں. فضول چیزوں میں ہم ضائع کر دیتے ہیں. ہم اگر انہی راتوں کو عبادت میں گزاریں، اللہ کی یاد میں گزاریں، اللہ کی اطاعت میں گزاریں، تو ہمارے لیے کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی جو ہے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گی. تو بہرحال اس روایت میں فرمایا کہ 2 راتیں. ایک اور روایت فرماتے ہیں من احیا اللیالی الخمس، جو 5 راتوں میں عبادت کرتا ہے. لیلۃ الترویہ، ایک 8ویں ذی الحجہ کی رات، ولیلۃ عرفہ 9ویں ذی الحجہ کی رات، ولیلۃ النحر 10ویں ذی الحجہ کی رات، ولیلۃ العید الفطر اور عید الفطر کی رات، ولیلۃ النصف من شعبان اور شعبان کی 15ویں رات. ان 5 راتوں میں جو عبادت کرتا ہے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اس کے لیے جنت اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، طے کر دیتے ہیں کہ بندہ جنت. تو اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب ہیں کہ اگر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو بھی قربانی ہم کو دینا پڑے ہمیں دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے. لیکن ہمیں کوئی قربانی نہیں دی، بس نیند کو قربان کرنا ہے اور اللہ کی عبادت میں راتوں کو گزارنا ہے. ہم یہ نہ سمجھے کہ روزہ رکھنا صرف 9ویں ذی الحجہ کو. 9ویں ذی الحجہ کا روزہ جو ہے وہ 2 سال کا اجر و ثواب رکھتا ہے، لیکن 1 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے روزے کا ثواب روزانہ آپ کو ملتا ہے. ہر رات کی عبادت میں آپ کو لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب روزانہ ملتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام اعظم عند اللہ، اللہ کی نظر میں کوئی دن اس سے بڑے نہیں ہیں، ولا احب الی اللہ، اور نہ ہی اللہ کی نظر میں کوئی دن اس سے زیادہ محبوب ہے. اس سے زیادہ من 10 ذی الحجہ، فرمایا ذی الحجہ کی 10 راتوں سے یا 10 ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں سے زیادہ اللہ کی نظر میں نہ کوئی دن معزز ہے، محبوب ہے، نہ ہی پسندیدہ ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. بسم اللہ الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو، خوب پڑھا کرو. ایک ایام تکبیر تشریق دعا پڑھتے ہیں کہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا وہ واجب ہے. وہ الگ چیز ہے، وہ واجب ہے، اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ضروری ہے اس کو پڑھنا. نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے. سفر میں ہو، حضر میں ہو، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہو، تنہا نماز پڑھ رہے ہو، امام ہو، مقتدی ہو، یا آپ کے رکعتیں چھوٹ گئی ہو، آپ کہیں پر بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے اوپر تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. البتہ مرد کے اوپر زور سے پڑھنا واجب ہے اور عورت کے لیے آہستہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اسلام میں عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. اب آج کل ماشاءاللہ ایسی بھی عورتیں آپ کو مل جائیں کہ جو بیانات کرتی ہیں، نعتیں پڑھتی ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ وہ حرام کام کر رہے ہیں. عورت کی آواز پردہ ہے، عورت کی آواز غیر مرد کے لیے سننا حرام ہے. تو جو عورتیں آ کر اس طرح بیانات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں. آپ جا کے عورتوں میں بیان کریں، لیکن آپ کی آواز غیر مرد تک نہ جانی چاہیے. غیر مرد کو عورت کی آواز سننا جائز نہیں ہے. اس لیے تکبیر تشریق میں بھی کیا فرمایا گیا کہ مرد بلند آواز سے تکبیر پڑھے گا، عورت آہستہ آواز سے تکبیر پڑھے گی. تو یہ 9 سے 13 کا جو مسئلہ ہے وہ تو واجب ہے پڑھنا، لیکن پہلے ذی الحجہ سے ہی تکبیر شروع کرنی چاہیے. یہ حدیث بتا رہی ہے. حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ ان دنوں میں خوب زیادہ پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، اور اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو، سبحان اللہ کثرت سے پڑھا کرو، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو. اس کا ثواب کیا ہے؟ ایک روایت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کون ایسا آدمی ہے کہ جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر ثواب کمائے، روزانہ احد پہاڑ کے برابر نیکی کرے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اتنا بڑا پہاڑ ہے، اس کے برابر ہم نیکی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ کا پڑھنا ایک مرتبہ احد پہاڑ سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، اور الحمدللہ کا پڑھنا احد پہاڑ سے زیادہ نیکی رکھتا ہے. لا الہ الا اللہ کا پڑھنا احد پہاڑ سے زیادہ نیکی رکھتا ہے. الحمدللہ کا پڑھنا احد پہاڑ سے زیادہ نیکی رکھتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
زمین سے لے کر آسمان تک اجر و ثواب کو بھر دیا جاتا ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو ان دنوں میں تکبیر تشریق ہمیں صرف 90 ذی الحجہ سے نہیں پڑھنا ہے، وہ پڑھنا واجب ہے، لیکن پہلی ذی الحجہ سے پڑھ لینا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ بہتر ہے کہ چلتے پھرتے ہر وقت جو ہے ان تسبیحات کو پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے اس مہینے کے اور اس عشر ذی الحجہ کی فضیلت کے تعلق سے ذکر کر دی ہے۔ ایک بات اور آتی ہے اس میں کہ عشر ذی الحجہ کے شروع ہونے کے بعد جو ہے ناخن وغیرہ کاٹنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ناخن ہے، مشت تراشنا ہے، بغل کے بال یا ناف کے بال اگر آپ کو صاف کرنا ہے، سر کے بال کاٹنا ہے، اب تو کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم ہلال رمضان، جب تم اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کسی کی قربانی کرنے کا ارادہ ہو۔ یہ حکم ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، واجب ہے اس کے لیے حکم ہے، اور جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اس کے لیے حکم نہیں ہے۔ اور یہ حکم بس استحبابی ہے، وجوبی بھی نہیں ہے۔ استحبابی کا مطلب کر لو تو اچھا ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کر لینا بہتر ہے۔ کیوں حکم دیا گیا ہے؟ تاکہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے، کیونکہ حاجیوں کے لیے ساری چیزیں حرام ہیں۔ حاجی نہ بال کاٹ سکتا ہے، نہ موچھ کرا سکتا ہے، نہ ناخن کاٹ سکتا ہے، نہ اور بدن کے بال کاٹ سکتا ہے، اس کے لیے وہ کرنا حرام ہے۔ تو تم حاجیوں سے مشابہت اختیار کر لو، لیکن تمہارے لیے حرام نہیں، بس مستحب ہے، کیونکہ تم حج کے لیے نہیں گئے ہو۔ تو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُمْسِكْ عَنْ أَظْفَارِهِ وَشَعْرِهِ، اس کو اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ تو جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس وقت سے جب تک قربانی نہ ہو جائے تب تک جو ہے ناخن، بال کی بدن کے کسی بھی حصے کے جو ہے کاٹنا نہ کاٹنا مستحب ہے۔ کاٹ لیں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن نہ کاٹنا بہتر ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو اتنی زیادہ فضیلت سے کیوں مالا مال کیا ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو اتنی زیادہ فضیلت سے کیوں نوازا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جس کو چاہے فضیلت سے مالا مال کر دے، جس کو چاہے ذلت میں ڈال دے۔ قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو وہ مالک و مختار ہے، وہ اپنے مرضی کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر اس نے کسی چیز کو فضیلت دی ہے تو اس کو فضیلت حاصل ہو گئی ہے، لیکن چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، انسان ہر چیز کی علت معلوم کرنا چاہتا ہے، سبب معلوم کرنا چاہتا ہے، ایسا ہے کہ یہ کیوں ہے، ویسا ہے کہ یہ کیوں ہے۔ تو اس کیوں کا جواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو اتنی فضیلت کس لیے عطا فرمائی ہے کہ ان دنوں میں جو عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں وہ دیگر دنوں میں نہیں ہیں، کسی بھی مہینے میں نہیں، سال کے کسی مہینے کے کسی دن میں وہ عبادتیں جمع نہیں ہیں جو ان دنوں میں، کیونکہ ان دنوں میں اسلام کی تمام بنیادی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ان دنوں میں نماز بھی ہے، ان دنوں میں روزہ بھی ہے، ان دنوں میں آپ قربانی بھی کرتے ہیں، ان دنوں میں آپ حج بھی کرتے ہیں۔ نماز تو پورے سال رہتی ہے، روزہ بھی آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن قربانی اور حج کب کرنا ہے؟ صرف ذی الحجہ ہی کے مہینے میں ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ اس مہینے کے اندر اسلام کی تمام بنیادی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اگر کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو زکوٰۃ کے لیے رمضان تھوڑی ضروری ہے۔ زکوٰۃ تو آپ کے اوپر تب واجب ہوتی ہے جب آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ صاحب نصاب اگر رمضان میں تو رمضان میں زکوٰۃ واجب ہے، اگر آپ ذی الحجہ میں صاحب نصاب کریں تو ذی الحجہ میں آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، رمضان میں ضروری نہیں ادا کرنا۔ رمضان میں زیادہ اس لیے ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے، نیکیوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کرنا ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو ذی الحجہ وہ مہینہ ہے جس میں اسلام کی تمام بنیادی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے کہا کہ تم لوگ اپنی کتاب میں ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہماری اوپر نازل ہوتی، ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم لوگ اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کون سی آیت کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ الیوم اکملت لکم
شریعت چلی تھی، بیچ میں شیس آئے، ادریس آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، ہود آئے، صالح آئے، شعیب آئے، موسیٰ، عیسیٰ، اللہ 1,24,000 پیغمبر آئے علیہ السلام. تو جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، جو شریعتیں وہ لے کر کے آ رہے تھے، ان کے زمانے میں شریعت مکمل نہیں ہوتی. کسی بھی نبی کے زمانے میں شریعت کو تکمیل حاصل نہیں ہوا. کسی نبی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی کہ اس کی شریعت کو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ اب ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے. وہ اسلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے. یہ آدم علیہ السلام سے جو دین شروع ہوا تھا 1,24,000 علیہ السلام کے واسطے سے جو چلتا ہوا اب تک آیا ہے، آج جا کر کے وہ کیا ہوا ہے؟ مکمل ہوا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمتیں تمہارے واسطے تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب میں نے ہمیشہ کے لیے تمہارے واسطے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا ہے. اب ہماری نظر میں کوئی بھی دین پسندیدہ نہیں ہے، نہ یہودیت، نہ عیسائیت، نہ اور کوئی دین. 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی کا بھی دین میری نظر میں اب پسندیدہ نہیں ہے. اب میری نظر میں کوئی دین پسندیدہ ہے تو کون سا ہے؟ رضیت لکم الاسلام دینا. تو یہودی نے کہا اتنی بڑی آیت اور اتنی بشارت اور اتنی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری والی آیت تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے. اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی، ہماری کتاب میں نازل ہوتی، تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. تو اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعرف ذلك اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. فرمایا وهي نزلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفہ بيوم عرفہ يوم الجمعہ. فرمایا میں جانتا ہوں جس دن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور جس جگہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ عرفہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں عصر کے بعد اپنی اونٹنی پر سوار تھے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اس دن کو کہہ رہا کہ ہم عید کا دن بنا دیتے. ہمارے یہاں اس دن دو عید جمع کی، ایک جمعہ کا دن کی وجہ سے عید کا دن تھا اور ایک عرفہ کی وجہ سے عید کا دن تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم یہ عظمت پہلے ہی سے عطا فرمایا کہ تم اس کو عید کا دن بنانے کی بات کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے وہ دن ہمیں پہلے ہی آلریڈی عطا فرما دیا. تو وہ آیت جس میں اسلام کی تکمیل کی بات ہوئی ہے